الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ تو صحیح بخاری سے ہم اپنی حدیثیں کنٹینیو کرتے ہیں۔ کتاب تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت، یعنی آپ کے صحابہ کی فضیلت، اور باب جو ہم لاسٹ ٹائم پڑھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر میں کسی کو جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، یہ والا باب ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حدیث بیان کرنے والے راوی جو ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ خواب میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں میں دیکھا جس پر ڈول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا میں نے اس ڈول سے پانی کھینچا، پھر اسے ابن ابی قحافہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا۔ انہوں نے ایک یا دو ڈول کھینچے، ان کے کھینچنے میں کچھ کمزوری سی معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کمزوری کو معاف فرمائی۔ پھر اس ڈول نے ایک بہت بڑے ڈول کی صورت اختیار کر لی اور اسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں نے ایسا شہزور پہلوان آدمی نہیں دیکھا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ڈول کھینچ سکتا۔ انہوں نے اتنا پانی نکالا کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو حوض سے سیراب کر لیا۔ اب دیکھیے کہ ڈول سے مراد ظاہر ہے کہ جتنا یعنی اسلام کی خدمت یا اسلام جتنا لینا ہے یا ایمان کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے یعنی ایک اسلام ایک یعنی ذمہ داری کی صورت میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں پتہ ہے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ آپ کے جو ہے آپ نے ایک یا دو ڈول کھینچے، یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو اتنا وقت نہیں عطا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بھی وصال کچھ عرصے بعد ہو گیا تھا، یعنی حضور کے جانے کا غم ان کو اتنا زیادہ تھا کہ یہ جو ہے زیادہ عرصہ نہیں ان کی دور حکومت رہا، لیکن اس میں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، جیسا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے، جیسے کہ انہوں نے مثال ایک طرح سے دی ہے کہ حضور نے اس طرح سے خواب دیکھا تھا۔ لیکن حضرت عمر کے بارے میں یہ فرمایا کہ انہوں نے ان کے صورت میں کیا ہوا کہ ایک بڑا ڈول تھا اور انہوں نے جو ہے صحیح طاقت سے ایک پہلوان کی طرح یعنی انہوں نے جو ہے اس میں سے پانی کے ڈول نکالے۔ تو اوبیسلی یہ اسلام کی پھر خدمت ہے کہ پوری دنیا میں کیسے اور کس طرح تک اسلام پھیلا، وہ حضرت عمر کے دور میں پھیلا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3665۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا کپڑا پاجامہ یا تہبند وغیرہ غرور و تکبر کی وجہ سے زمین پر گھسیٹتا چلے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے کپڑے کا ایک حصہ لٹک جایا کرتا ہے، البتہ اگر میں پوری طرح خیال رکھوں تو وہ نہیں لٹک سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو ایسے تکبر کے خیال سے نہیں کرتے، اس لیے آپ اس حکم میں داخل نہیں ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ میں نے سالم سے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس حدیث میں یہ فرمانا تھا کہ جو اپنی ازار کو گھسیٹتے ہوئے چلے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان سے یہی سنا کہ جو کوئی اپنا کپڑا لٹکائے، یعنی کپڑا لٹکانے سے کیا مراد ہے کہ جیسے ایکسٹرا کپڑا ہوتا ہے نا، جیسے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہ ہوتے ہیں تکبر کے طور پہ ان کا پیچھے ان کا لمبا سے ایک چولا ٹائپ ہوتا ہے، پیچھے سے وہ جو ہے گھسیٹتا جا رہا ہوتا ہے، یا کہیں تھا وہ غلاموں نے اٹھا رکھا ہوتا ہے اور وہ بطور غرور یا اپنی طاقت کے اظہار کے طور پہ ہوتا ہے۔ تو ایسے کرنے جو ہے حرام ہے، ایسا کرنے والے کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی جو ہے کسی کی غرور کی نیت نہیں ہے، غرور و تکبر کی، ویسے کپڑا لٹک گیا ہے تو پھر وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بارے میں سوال کیا تھا۔ تو البتہ بچنا چاہیے اس سے، ظاہر کپڑا جو لٹک رہا ہوتا ہے ایکسٹرا یعنی نہیں ہونا چاہیے، غرور کی نیت سے تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ویسے لٹک رہا ہے غرور کی نیت نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر اس حکم میں آپ داخل نہیں ہیں، لیکن احتیاط بہتر ہے۔
اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ ابھی تک جو ہم پڑھ رہے ہیں ان میں زیادہ تر میں حضرت ابوبکر کا ہی تذکرہ ہے، آپ کی ہی شان بیان کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز کا ایک جوڑا خرچ کیا، مثلاً 2 روپے 2 کپڑے 2 گھوڑے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیے، تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے ادھر آ، یہ دروازہ بہتر ہے۔ پر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو شخص مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو شخص اہل صدقہ میں سے ہوگا اسے صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو شخص روزے دار ہوگا اسے صیام اور ریان سیرابی کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جس شخص کو ان تمام ہی دروازوں پر بلایا جائے گا تو اسے کسی قسم کا خوف باقی نہیں رہے گا۔ اور پوچھا گیا کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے اے ابو بکر۔ یعنی اب دروازے جنت کے کئی سارے اور خاص جو ہے ان کا عمل سے ان کا نام ہے۔ صدقے کرنے والوں کے لیے دروازہ الگ ہے، نمازیوں کے لیے الگ ہے، مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اس کے لیے الگ ہے، روزے دار کے لیے الگ ہے، کئی سارے دروازے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ جو شخص سب پہ عمل کرتا ہے، تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ اگر ہم سب پہ عمل کرتے ہیں تو کیا سب پہ ہمیں بلایا جائے گا؟ تو بتایا گیا کہ آپ کو تو سب پہ بلایا جائے گا، کہ آپ انہی حساب میں سے ہیں جنہیں ان تمام دروازوں پر آپ کا نام پکارا جائے گا۔ تو اب دیکھیے کہ نام پکارا جائے گا، تو کیا ہم واقعی ہی ایسا عمل ہے ہمارا کہ ہمیں بھی بلایا جائے؟ یعنی کیا ہم واقعی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یا کیا ہم واقعی ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ ہم قیامت کے دن نمازی کہلائیں گے، یا ہماری نمازیں ایسی تو نہیں ہیں کہ ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی؟ اسی طرح سے ہمارا صدقہ کیا واقعی اللہ کی رضا کے لیے ہے، ہمارا روزہ کیا واقعی اللہ کی رضا کے لیے؟ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، اپنے عمل کو واقعی اخلاص کے ساتھ خالص کر دینا چاہیے کہ کسی نہ کسی عمل میں کمی ہو، لیکن کوئی ایک عمل ایسا ضرور ہو جو ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، کوئی اس میں دکھاوا شامل نہ ہو اور اس میں کوئی خامی بھی نہ ہو۔ جیسے نماز میں ہوتا ہے اکثر کوتاہی ہو جاتی ہے کہ ہم سے خشوع و خضوع سے نہیں پڑھتے، تو جو بھی کوتاہیاں ہیں ہم ان کو دور کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6667۔ زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو وہ بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مقام سخت میں تھے۔ اسماعیل نے کہا، یعنی اوالی کے ایک گاؤں میں آپ کی خبر سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر یہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم اس وقت میرے دل میں یہی خیال آتا اور میں کہتا کہ اللہ آپ کو ضرور ایسی بیماری سے اچھا کر کے اٹھائے اور آپ ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں جو آپ کی موت کی باتیں کرتے ہیں۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور اندر جا کر آپ کے نیش مبارک سے کپڑا اٹھایا اور بوسہ دیا اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے، وفات کے بعد بھی، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ پر 2 مرتبہ موت ہرگز طاری نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ باہر آئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے قسم کھانے والے ذرا تأمل کر۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو شروع کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ تو یہ جو ہے آپ کی وفات کا واقعہ ہے، جب حضور جو ہے دنیا سے وصال فرمانے لگے تھے، تو اس وقت کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو قبول ہی نہیں کیا۔ آپ نے تو صاف انکار کر دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی جو ہے موت واقع ہو، اور انہوں نے جو ہے یہی سوچا کہ اللہ آپ کو جلد جو ہے اچھا کر کے اٹھا دے گا، اور یہ سوچ رہے تھے کہ جو بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے، حضور جب آئیں گے تو ان لوگوں کو خود جو ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوائیں گے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ایسا
ہو نہیں سکتا، ایک ناممکن سی بات ہے. جبکہ حضرت ابو بکر کا معاملہ اس کے برعکس تھا، وہ ایک صبر کا دامن تھامے ہوئے تھے، وہ اندر تشریف لے گئے. حضرت عائشہ ان کی مبارک بیٹی تھیں، وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ جو ہے آپ پر فدا ہوں. تو یعنی یہاں پہ جیسے عربی میں لکھا ہے بھی انی انت و امی طبت و حی و میتنا، یعنی آپ کی زندگی موت دونوں جو ہے پاک تھی اور اللہ آپ کو دو موتیں نہیں دے گا. یعنی ایک بار اگر آپ نے موت کی تکلیف دیکھ لی ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کو زندہ کر کے پھر اٹھائے اور پھر آپ کو اس موت کی تکلیف سے گزارے. اور پھر آپ نے جو ہے عمر سے حضرت عمر کو آ کے خاموش کرایا، کیونکہ حضرت عمر اعلان اس وقت یہ کر رہے تھے کہ جو بھی ایسا بولے گا کہ حضور جو ہے وفات فرما گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یعنی آپ نے یقین ہی نہیں کیا تھا. تو حضرت ابوبکر نے ان کو خاموش کرایا. اور پھر آگے کا جو واقعہ ہے وہ آگے کی حدیثوں میں آئے گا کہ کیسے انہوں نے کیا کیا فرمایا اور کیسے لوگوں کو بتایا کہ وہ بھی اللہ کے رسول اور بندے تھے اور ان پہ بھی موت آنی تھی. تو وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ابھی آپ لوگ مجھے بتائیں کہ دعا آپ لوگوں نے یاد کر لی ہے جو ہم نے رکوع کے بعد کی دعائیں پڑھی ہیں؟ جی کر لیا. سنائیں. رکوع کے بعد والی یا اسلام پھیرنے؟ رکوع کے بعد والی بھی سنا دیں اور وہ بھی سنا دیں. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی. یہ تو 2 سجدوں کے درمیان کی دعا ہے نا. ایک ہم نے سمیع اللہ لمن حمدہ کی دعا پڑھی تھی. سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد والی دعا. ارم آپ کو یاد ہے آپ سنا دیں بے شک. ان کی آواز، آپ کی آواز ہم تک آ نہیں رہی ہے. انٹرنیٹ ایشو ہے میرا خیال ہے. اچھا، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. اچھا، آپ جو دعا سنا رہی تھی وہ تو 2 سجدوں کے درمیان کی دعا ہے نا. تو ہم نے رکوع کے بعد کی ایک دعا پڑھی تھی سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد کی، وہ والی پہلے سنائیں. آپ کی آواز کٹ رہی ہے میرا خیال ہے. سوری، وہ میں نے وہ دوسرے والی سنا دی. وہ اصل میں آپ کو صبح سناؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ارم آپ کو دونوں دعائیں یاد ہیں تو آپ دونوں سنا دیں، رکوع کے بعد کی دعا اور سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا. ربنا لک الحمد وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سبحان اللہ. اور دوسری ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا الممات ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. سبحان یہ تھوڑی اللہ. روانی نہیں ہوئی ابھی لیکن یاد ہوگی. نہیں ماشاء اللہ یاد ہے آپ کو. تو کوشش کرتے ہیں اس کو ہم پکا یاد کریں تاکہ ہمیں جو ہے یہ یاد ہو جائے صحیح طرح سے. اچھا، لاسٹ ٹائم ہم تفسیر میں پڑھ رہے تھے حضرت مریم کا واقعہ. کوئی ایک بار شارٹ بتا دے کہ ہم نے کہاں تک پڑھا تھا اور کیا پڑھا تھا تاکہ ہم کچھ آیتیں مزید پڑھ لیں. جی ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس انواع قسم کے کھانے آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے وہاں پہ دعا کی تھی، یا اللہ کہ جس طرح تو بے موسم پھل دیتا ہے اسی طرح مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز. اور ان کی یہ دعا قبول ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں کیسے مطلب یہ یقین کروں کہ میری دعا قبول ہوئی ہے. تو فرشتوں نے ان سے کہا تھا کہ 3 دن تک آپ
بات نہیں کر سکیں گے یا آپ کسی سے بات نہیں کریں گے تو مطلب اس میں یہ مطلب اشارہ دیا گیا تھا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی ہے اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے کل کچھ پڑھا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے تشریف لائے تھے بشارتیں لے کر، خوشخبریاں لے کر۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ مطلب ان کو بھی اولاد کی نعمت سے خوشخبری دی تھی کہ آپ کی اولاد ہوگی۔ تو ان کو جو ہے سب سے پہلے بتایا گیا کہ تمام جہاں کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی ہے۔ پھر ان کو یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ آپ کو اللہ کے ہاں سے جو ہے ایک کلمہ عطا ہوگا، یعنی ان کا نام جو ہے کلمۃ اللہ بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، کلمۃ اللہ یہ آپ کو عطا ہوں گے جو دنیا و آخرت میں پاکیزہ ہوں گے اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ تو اور پھر جو ہے لوگوں سے وہ گہوارے میں، یعنی جو اپنا ہوتا ہے جھولا ہوتا ہے اس میں بھی لوگوں سے کلام کریں گے، یعنی چھوٹی عمر میں بھی۔ تو پھر حضرت مریم اس پہ پوچھنے لگیں کہ تھیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری اولاد ہو، مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، ہمیں پتہ ہی حجرے میں بس ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ تو ان کو اتنی سمجھ آ گئی تھی حضرت مریم کو کہ کوئی جو ہے عام روٹین سے ہٹ کے کوئی واقعہ ہونے لگا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو مجھے یہاں اولاد کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر مرد کے ہاتھ لگائے میری اولاد ہو جائے، تو فرمایا گیا کہ اللہ ایسے ہی پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جاتا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے ہم آگے پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 48 ہم پڑھ رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، وَيُعَلِّمُهُ اور وہ سکھائے گا اس کو، الکتابی کتاب، والحکمت اور دانائی، والتوراۃ اور تورات، والانجیل اور انجیل۔ فرشتوں نے پھر سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا۔ یعنی اب جو ہے جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کو اولاد عطا ہوگی اور جو ہے یہ اللہ کے لیے کوئی بھی انہونی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ دونوں کے پیدا فرمایا، تو بغیر باپ کے پیدا فرمانا تو کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ تو اب جو ہے جب بتایا گیا کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، پھر ان کی مزید خوبیاں بتائی گئیں کہ ان کو کیسے مقرب بندوں میں شامل فرمائے گا۔ وہ ایسے کہ اللہ ان کو کتاب اور دانائی عطا فرمائے گا، کتاب اور حکمہ، اور اس کے علاوہ ان کو تورات کا اور انجیل کا علم بھی، یعنی اللہ کے ہاں سے خاص کلام ہیں، خاص کتابیں ہیں اس کی، ان کا علم بھی اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا۔ آیت نمبر 49، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأَحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل، اور ایک رسول یعنی اسے بنا کے بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم کہ میں آیا ہوں تمہاری طرف، بآیۃ من ربکم ایک نشانی کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے، کہیئۃ الطیر ایک شکل پرندے کی صورت، فَأَنفَخَ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا پھر میں پھونک مارتا ہوں اس میں تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے، وَأَبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور میں اچھا کرتا ہوں مادر زاد اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ اور کوڑی کو، وَأَحْيِي الْمَوْتَىٰ اور میں زندہ کرتا ہوں مردے، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُم اور میں تمہیں بتاتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ جو کچھ تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فِي بُیُوتِکُم اپنے گھروں میں، إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً بے شک اس میں ایک نشانی ہے، لَکُم تمہارے لیے، إِن کُنتُم مُؤْمِنِین اگر تم ایمان والے ہو۔
اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا، اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت میں ایک مجسمہ بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے عظیم عظیم معجزات ہیں، ایسے معجزات ہیں جو ان سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئے، ان کا بھی تذکرہ آ گیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت دے گا، تورات انجیل کو دے گا، ان صاحب کے ساتھ اور کیا کیا معجزات ہوں گے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے جائیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کھلی کھلی واضح واضح دلیلیں نشانیاں لے کر آئیں گے۔ اور دیکھیے کہ ان کے معجزات کا اس میں ذکر آیا ہے کہ مٹی سے، یہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ اللہ نے معجزہ رکھا تھا کہ مٹی سے جو ہے ایک صورت بناتے تھے، ایک شکل بناتے تھے پرندے کی، اور پھر جو ہے اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تھے تو وہ ایک زندہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا تھا۔ اسی طرح سے مادر ذات اندھے، یعنی جو پیدائشی اندھے، ایون ان کو بھی آپ اللہ کے حکم سے جو ہے آنکھیں عطا فرماتے تھے۔ کوڑی ایک جو ہے بہت برا مرض ہے، بہت تکلیف دہ مرض ہے، ان کو آپ اللہ کے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اور پھر جو ہے اس کے علاوہ علم الغیب بھی اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ وہ کیا کھا کے آئے ہیں اور کیا پیچھے ذخیرہ کر کے چھوڑ کے آئے ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں سے ان کو عطا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات، یہ خزانے عطا ہوئے تھے۔ اور پھر بتایا گیا تھا ان کو کہ یہ نشانیاں بنی اسرائیل کے لیے خاص ہیں اگر وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ علامت تم کو اس امر کا یقین اطمینان دلانے کے لیے کافی ہیں کہ میں اس خدا کا بھیجا ہوا ہوں جو کائنات کا خالق اور حاکم ذی اقتدار، بشرطی کہ تم حق کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہٹ درم نہ بنو۔ یعنی کہ تم واقعی حق کو ماننا چاہتے ہو تو یہ بہت واضح دلیلیں ہیں تمہارے لیے، واضح نشانیاں ہیں تمہارے لیے، اور اگر تم ہٹ درم ہو تو پھر دیکھیے کہ بھلے، یعنی جیسے قرآن میں بھی لکھا ہے کہ بھلے آسمان سے فرشتے اتر کے تم لوگوں سے باتیں کرنے لگے ہیں، جیسے کفار کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ آسمان سے فرشتے اتریں اور تم لوگوں کو بتانے لگیں کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، تو تم اس کو بھی یہی کہو گے کہ ہماری نظر بندی ہوگی۔ نہیں، جس نے ایمان نہیں لانا وہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ کے پاس تو ایسی ایسی کھلی کھلی واضح واضح اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے جو کہ کسی کی بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو ہٹ درم ہوتا ہے وہ تو حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ آیت نمبر 50، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلْأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا جو اپنے سے پہلی، من التوراتی، تورات کی، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ حلال کر دوں تمہارے لیے، بعد الذی، جو کہ حرم علیکم، حرام کر دی گئی تھی تم پر، وَجِئْتُکُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّکُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری عبادت، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی میرا کہنا مانو۔ تو اب دیکھیے کہ ان کو پیچھے جیسے ہم نے پڑھا کہ ان کو تورات اور انجیل عطا فرمائی گئی، اور اب ان کے یہ بھی تھا کہ یہ پچھلی جو اس سے کتاب تھی اس کی تصدیق کرنے والے تھے، یعنی تورات ان سے پہلے کی بھی موجود تھی تو اس کی یہ تصدیق کرنے والے تھے۔ یعنی اب دیکھیے کہ جو بھی نبی اور رسول آتے ہیں اپنے سے پچھلے کتابوں کی اور اپنے سے پچھلے رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ واقعی برحق تھے، اللہ کی طرف سے حق پیغام لے کر آئے تھے، جیسے کہ قرآن ان تمام کتابوں کی جو تورات، انجیل، زبور ہیں، سب کی تصدیق کرنے والا ہے، سب صحیفوں کی، سب انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے یہ جب آئے تو اپنے سے پچھلے جو بھی ان کے کتابیں تھیں، فرمایا میں ان کی تصدیق کرنے والا ہوں
اور جو ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض جو چیزیں تم نے حرام تم پر کر دی گئی تھی شریعت میں. دیکھیے کہ اوور آل جو احکام ہے دین میں جو پیغام ہے توحید کا، اللہ کا کہنا ماننے کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، یہ سیم ہے تمام شریعتوں میں. ہاں حلال و حرام کے بیان تھوڑے فرق ہیں، یعنی جیسے فار ایگزامپل دیکھیے مال غنیمت ہمارے لیے حلال ہے لیکن پچھلی امتوں کے لیے حرام تھی. کئی ساری چیزیں ہیں جو ہماری امت کے لیے حلال کر دی گئی ہیں، جیسے بنی اسرائیل میں ہفتے کے دن جو ہے ان کو شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی، ہمارے لیے وہ حلال ہے. کئی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ شریعت میں حلال و حرام کی چینج ہوتی رہتی ہیں، لیکن اوور آل جو دین کا ایک کانسیپٹ ہے توحید کا، لا الہ الا اللہ کا جو کانسیپٹ ہے، اقیم الصلاۃ والزکوٰۃ، یہ چیزیں سیم رہتی ہیں. تو کیا فرماتے ہیں، یہ میرے فرستاوائے خدا ہونے کا ایک ثبوت ہے. اگر میں تو اس کی طرف سے بھیجا ہوا نہ ہوتا بلکہ جھوٹا مدعی ہوتا تو خود ایک مستقل مذہب کی بنا ڈالتا اور اپنے ان کمالات کے زور پر تمہیں سابق دین سے ہٹا کر اپنے ایجاد کردہ دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا. لیکن میں تو اصل دین کو مانتا ہوں، اسی کی تعلیم کو صحیح قرار دے رہا ہوں جو خدا کی طرف سے اس کے پیغمبر مجھ سے پہلے لائے ہیں. یہ بات کہ مسیح علیہ السلام وہی دین لے کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء نے پیش کیا ہے، رائج الوقت اناجیل میں بھی واضح طور پر ہمیں ملتی ہے. مثلاً متی کی روایت کے مطابق پہاڑی کے آواز میں مسیح علیہ السلام صاف فرماتے ہیں، یہ نہ سمجھو میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے. یعنی جیسے قرآن بھی جو ہے وہ پچھلے جو پیغامات تھے ان کو مکمل ہمیں عطا فرماتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ ان میں تحریفیں ہیں، اصل احکام بدل دیے گئے تھے. تو ایسے ہی فرمایا کہ جو ہے جیسے کہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام جو ہے ان کا بیان ہے. ہاں میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا چلیں، کلاس کا ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا. تو فرمایا کہ میں جو ہے پچھلی کتابوں کی جو ہے کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ میں ان کو پورا کرنے آیا ہوں. ایک یہودی عالم نے حضرت مسیح علیہ السلام سے پوچھا کہ احکام دین میں اولین کون سا حکم ہے؟ جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے. سب سے پہلا حکم کیا؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. انہی دو حکموں پر تمام تورات اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں، فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے تھے، جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ کرو اور مانو، مگر ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں. یعنی یہ متی ان کی کتابوں کی جو ہے یہاں پہ ریفرنس دیے ہیں، وہاں پہ یہ واقعات لکھے ہیں. فار ایگزامپل ان سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلا اولین حکم کون سا ہے؟ فرمایا یہ کہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کی جائے. دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی سے محبت. یعنی پڑوسی کے بہت سارے دیکھیے کہ حقوق ہیں، جیسے کہ بتایا گیا کہ تورات اور جو انبیاء کے صحیفے تھے تمام میں یہی احکام تھے. پھر اسی طرح سے فرمایا کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ اپنی شاگردوں کے ساتھ تھے تو ان کو کیا فرمایا کہ جو کچھ وہ حکم دیں ان کا حکم مان لو اور جو کچھ وہ بتائیں وہ کرو، کیونکہ تم میں سے کئی لوگ ہیں جو کہ کہتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. پھر آگے جو ہے میں تمہارے لیے بعض حرام چیزوں کو جو تم نے یعنی حرام ہو گئی ہیں ان کو حلال کرنے ہیں، یعنی تمہارے جہلا کے توہمات، تمہارے فقیہوں کی قانونی وشگافوں، تمہارے رہبانیت پسند لوگوں کے تشددات اور غیر مسلم قوموں کے غلبہ و تسلط کی بدولت تمہارے ہاں اصل شریعت الہی پر جس قیود کا اضافہ ہو گیا ہے میں ان کو منسوخ کر دوں گا اور تمہارے لیے وہی چیزیں حلال اور وہی حرام کر دوں گا جنہیں اللہ نے حلال یا حرام کیا. یعنی ہوتا ہے کہ دین میں پھر کئی سارے ایڈیشنز ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل لوگ رہبانیت اختیار کرتے ہیں خود پہ جان بوجھ کے، فار ایگزامپل نہانا نہ، یا جان بوجھ کے جو ہے شادی نہ کرنا ساری زندگی، یا بس خود کو ایک جگہ باندھ لینا. اس طرح کے جو ہے خود کو اذیتیں دیتے تھے، اپنے پر کسی چیز کو کھانے کو حرام کر لیا، شادی کو حرام کر لیا، کوئی بھی رحمانیت کا رستہ وہ اختیار کرتے تھے. تو فرمایا میں ان تمام کو ختم کرنے آیا ہوں، ان تمام کا رد کرنے آیا ہوں. یعنی جو چیزیں تم پر حرام ہو گئی ہیں بعض ان کو حلال کرنے آیا ہوں. اسی طرح سے میں نے جیسے بتایا کہ شریعت میں کئی چیزیں حرام ہو جاتی تھیں کیونکہ شریعت کے احکام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو ان چیزوں کو میں تمہارے لیے حلال کرنے یعنی جائز کرنے آیا ہوں.
تو یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں جو ہے آج کا بیان تھا۔ آگے بھی ہے تھوڑا سا انشاءاللہ، پھر ہم اس کو نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج کے ہم نے جو بھی تفسیر میں سنا، جو ہم نے احادیث مبارکہ میں سنا، ان سے حکمت ہمیں عطا فرمائے۔ جو ہم نے دعائیں ہم نے یاد کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو یاد رکھنے کی، ان کو اپنی نمازوں میں پڑھتے رہنے کی توفیق دے، ہمیں دوسرے تک پہنچانے کی توفیق دے، جو اچھی بات ہمیں پتہ چلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔